دعاؤں سے مولا منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں، دعاؤں سے مولا منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں، گناہوں کی لت میں جیے جا رہا ہوں، گناہوں کی لت میں جیے جا رہا ہوں، ہدایت کو یاد۔ دوستو آج کا ویڈیو بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک لالچی شخص نے حسد میں آ کر خود اپنی آنکھیں بھی پھوڑوا دی، لیکن اس کا کچھ بھی بھلا نہ ہوا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک ضروری اپیل کریں گے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ وقت پر آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو ایک خوبصورت سا شہر تھا اور اس شہر کے بیچوں بیچ سے ایک نیشنل ہائی وے گزرتا تھا۔ روڈ کے ایک طرف ایک بنیے نے اپنی دکان لگا لی۔ دکان کی بکری بہت اچھی خاصی ہونے لگی اور ایک ہی مہینے میں تقریباً اس نے اپنے دکان کا سارا خرچہ نکالنے کے بعد 3 سے 4 ہزار کا منافع کمایا۔ بنیا اس بات سے بہت خوش تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اسی طرح میری یہ دکان چلتی رہی تو یقیناً ہم 2 سے 4 سال میں لکھپتی ہو جائیں گے۔ لیکن اتفاق سے روڈ کے دوسرے جانب بالکل اسی بنیے کی دکان کے سامنے ایک دوسرے شخص نے، دوسرے بنیے نے اسی طرح کی ایک اور دکان لگا لی۔ جب اس دوسرے بنیے نے اپنی دکان لگا لی تو اس کی وجہ سے اس پہلے والے بنیے کی آمدنی بہت کم ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ سامنے والے فٹ پاتھ کی طرف رہنے والے لوگ وہیں سے مال خرید لیتے تھے۔ یہ سوچ کر کہ اتنا بڑا روڈ کراس کر کے دوسری طرف مال خریدنے کون جائے، اس طرف جانے میں خطرہ ہے، اس وجہ سے لوگ پہلے والے بنیے کو چھوڑ کر اس نئے والے بنیے سے اپنا مال، اپنا سامان خرید لیا کرتا تھا۔ پہلے والے بنیے کی دکان پر جب بھی کوئی دھرم گرو، مہاراج یا مہاتما آتے تو بنیا ان سے کہتا کہ آپ صاحبان کچھ ایسا چھو چھا کر دو یا کوئی منتر مجھے بتا دو کہ میں اس کو جپوں، اس کو پورا کروں، تاکہ اس کی وجہ سے میں سامنے والے بنیے کا ستیہ ناش کر دوں اور وہ برباد ہو جائے۔ اور وہ دھرم گرو برابر ان کو جواب میں کہتے کہ بھائی ہم ایسا کام نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کی روزی اپنی اپنی ہے۔ دوستو ہر دھرم میں اچھے اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پہلے والا بنیا ہر آنے والے مہاراج سے یہی کہتا۔ اتفاق سے ایک دن اس کے دکان پر ایک مہاراج آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بہت پریشان ہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی مجھے ایسا منتر بتا دیجئے کہ جس کو ہم پورا کریں اور اس کی وجہ سے سامنے والے کا ستیہ ناش ہو جائے اور میرا کام بن جائے۔ تو اس دھرم گرو نے اس کو ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں، اسے آپ 40 دن تک پڑھیں گے تو آپ کا بھگوان آپ کے پاس خود چل کر کے آ جائیں گے، پھر آپ کو جو مانگنا ہوگا، جو کہنا ہوگا، آپ خود اس وقت ان سے بات کر کے کہہ لیں گے۔ خیر اس مہاراج نے اس کو وظیفہ بتا دیا اور 2-4 دن وہ مہاراج، وہ دھرم گرو اس دکان والے کے پاس ٹھہرا اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ دوسری جگہ چلا گیا۔ بنیا
مارے خوشی کے ناچنے لگا کہ جب میرے اس وظیفے سے میرا بھگوان ہی میرے پاس آ جائیں گے تو 2-4 ہزار کیا مانگنا، 5-10 لاکھ روپے مانگ لوں گا اور اس سے ایک موٹر گاڑی خریدوں گا، پھر میں پورے دیش میں تیرتھ یاترا کرتا پھروں گا۔ بھائی اس دکان پہ کون 12 گھنٹہ بیٹھ کر کے ٹائم دے گا؟ یہ سب سوچ کر وہ بنیے نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 دن اس نے وظیفے کے پورے کر لیے۔ جب آخری دن تھا تو اس دن وہ بنیا نہا دھو کر بالکل تیار ہوا، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنا، خوشبو وغیرہ لگایا، اگربتی جلائی، گھر میں چاروں طرف گلاب کا پانی چھڑکا، وظیفہ پڑھنے کے لیے ایک دم تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ وظیفہ پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کا جو بھگوان تھا وہ سامنے آ گیا اور بنیے کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے بھکت مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بنیے نے کہا کہ آپ میرے بھگوان ہیں، میں صرف آپ کا وچن مانگتا ہوں۔ تو اس کے بھگوان کہنے لگے کہ ابے بنیے، ہم تو تیرے خیال کو، تیرے حال کو جانتے ہیں کہ تم نے کس نیت سے وظیفہ پڑھا ہے، تم نے کس نیت سے عمل کیا ہے۔ تم مجھ سے 5-10 لاکھ روپیہ مانگتا ہے اور ایک موٹر گاڑی خریدنا چاہتا ہے، اور تیری یہی نیت تھی اور اسی نیت سے تم نے یہ وظیفہ پورا کیا ہے، اور یہ کام تم نے سامنے والے بنیے کو، سامنے والے بندے کو جلانے کی نیت سے یہ عمل کیا ہے۔ اس پر بنیا کہنے لگا کہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، میری یہی نیت تھی اور میں نے اسی نیت سے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ تو اس کے بھگوان نے کہا کہ ابے بنیے، میں تجھے اب وچن دیتا ہوں اور ایک شرط بھی ہے۔ تو بنیے نے کہا کہ اب بتائیے بھگوان جی، آپ کیا شرط لگا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تو جو کچھ مانگنا ہے تجھ کو مانگ لے، لیکن جتنا تجھے ملے گا تو سامنے والے بندے کو میں اس سے ڈبل دوں گا۔ اب تم کو جو کچھ مانگنا ہے، جتنا جلدی مانگنا ہے مانگ لے۔ یہ بات سن کر وہ جو بنیا تھا گھبرا گیا، حیران اور پریشان ہو گیا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں ان سے 5 مانگتا ہوں، 5 لاکھ مانگتا ہوں تو سامنے والے کو فوراً 10 لاکھ مل جائے گا، 40 مانگتا ہوں تو اس کو 80 مل جائے گا۔ محنت میں نے کی، وظیفہ میں نے پڑھا اور سارا محنت سامنے والے کو جائے گا۔ کہاوت وہی ہے کہ کام کرے کوئی مکھن کھائے کوئی، یہی اب مثال ہو گئی ہے۔ تو اس نے بہت سوچا اور بہت سوچ سمجھ کر پھر اس نے اپنے بھگوان سے پوچھا کہ بھگوان جی، کیا آپ سچ مچ اس کو ڈبل دیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل میں اس کو ڈبل دوں گا، تجھے جو مانگنا ہو جلدی سے مانگ لے۔ اس پر اس بنیے نے حسد میں آ کر جلن کی وجہ سے کہا کہ میری آپ سے یہ فریاد ہے، میری یہ مانگ ہے کہ مجھے دولت تو نہیں چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ میری ایک آنکھ پھوڑ دیں۔ جب آپ میری ایک آنکھ کو پھوڑ دیں گے تو آٹومیٹک سامنے والے کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائے گی، اور میں ایک آنکھ سے اپنی زندگی گزار لوں گا اور اس کا دونوں آنکھ پھٹ جائے گا اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کا دکان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوستو، اس کہانی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان واقعی حسد میں کتنا اندھا ہو جاتا ہے اور کتنا زیادہ حسد کی آگ میں جل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے انسان کے اوپر ایک عذاب ہوا کرتا ہے کہ حسد کرنے والا آدمی اپنے پڑوسی کی خوشحالی سے اتنا پریشان اور رنجیدہ ہوتا ہے کہ خود اپنی نقصان بھی برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کو اللہ نے جو
نعمت دیا ہے ہم اس نعمت کے اندر خوش رہیں، اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہیں، کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔